السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 42 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور یاد کیجئے جب، قالت الملائکۃ، فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تمہیں چنا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، پاکیزگی عطا کی ہے، وصطفاکی، اور تمہیں چن کر فضیلت دی ہے، اعلیٰ آ رہا ہے آگے، وصطفاکی اعلیٰ، اور تمہیں چن کر فضیلت دی ہے، نساء العالمین، جہانوں کی عورتوں پر۔ یا مریم، اے مریم، اقنوتی لربک، اپنے رب کی فرمانبرداری اختیار کر، اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، وسجدی، سجدے میں لگی رہو، ورکعی، اور رکوع کرتی رہو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ سابقہ انبیاء کے بیان کرتے ہیں، یہ سارے واقعات جہاں ان کے اور بہت سارے فوائد، ان میں سے ایک فائدہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے کہ بغیر اللہ کے بتائے کیسے پتہ لگ سکتا ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ انباء، نبا کی جمع، یہ بن دیکھی باتیں، یعنی جو آپ نے دیکھی نہیں، مشاہدہ نہیں کیا، وہ باتیں، نوحی الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما کنتا، نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، جس وقت، یلقون، وہ پھینک رہے تھے، اقلامہم، اپنے قلم۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، تو اس زمانے کے دستور کے مطابق وہ جو بیت المقدس کے متولیان تھے، انہوں نے اپنے قلم پانی میں پھینکے کہ بھئی جس کا قلم پانی کی سمت کے مخالف چلے گا اس کا قرعہ نکل آیا۔ یہ قرعہ ڈالنے کا ایک طریقہ تھا۔ ایہم یکفل مریم، یہ قرعہ وہ اس لیے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، مریم کی کفالت کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، جس وقت، یختصمون، وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ یاد کیجئے جب، قالت الملائکۃ، فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشروکی، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے ایک کلمے کی۔ یہ کل بھی آیا کہ حضرت یحییٰ نے آ کر کلمت اللہ کی خوشخبری دی، تو بکلمۃ منہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا گیا۔ اسمہ، ان کا نام، المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرت، وہ دنیا اور آخرت میں، وجیہن فی الدنیا والآخرت، اور دنیا اور آخرت میں وہ صاحب وجاہت ہوگا، ومن المقربین، اور ان بندوں میں سے ہوگا جو اللہ کے مقرب ہوں گے، ومن المقربین، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس، وہ بات کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، پنگوڑے میں، وکہلن، اور ادھیڑ عمری میں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس میں جو ادھیڑ عمری کی بات کی ہے، پنگوڑے میں بات کرنا تو معجزہ ہے، ادھیڑ عمری میں بات کرنا بھی معجزہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں اٹھا لیے گئے زندہ آسمانوں پر، اب واپس تشریف لائیں گے تو زندگی گزاریں گے تو ادھیڑ عمری میں آ کر ہی بات کریں گے، یعنی چلے گئے اب واپس آئیں گے، ومن الصالحین، اور نیکوں میں سے ہوں گے۔ قالت، حضرت مریم نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی، جبکہ مجھے چھوا نہیں، یعنی میرے ساتھ میاں بیوی کا تعلق نہیں، کیونکہ میری شادی نہیں، بشرون، کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں۔ قال، فرمایا اللہ نے، کذالک، اسی طرح، اے مریم، اسی طرح ہوگا، یعنی بغیر چھوئے، بغیر شادی ہوئے، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له، تو وہ کہتا ہے اس چیز سے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ انہیں کتاب سکھائے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمت، دانائی کی تعلیم دے گا، والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے،
موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر جو یہود نے گڑبڑ کر دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام اس کی اصلاح کے لیے آئے، تو انہیں تورات کی تعلیم دی گئی کہ بھئی یہ گڑبڑ کی ہے، اس کو ٹھیک کروا دیں۔ ورسولاً، اور عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، اور آ کر کہیں گے وہ انی قد جئتکم، کہ میں تمہارے پاس لایا ہوں، بآیت معجزہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ پیج تو میں نے کب کا ٹرن کیا ہوا ہے۔ انی اخلقو، اور وہ معجزات کیا ہیں کہ میں اخلق لکم، تمہارے لیے بناؤں گا، من التین، تین کہتے ہیں گارے کی مٹی جس میں پانی ملا ہو، گارے سے، کہیئت الطیر، ہیئت صورت، طیر پرندے جیسی صورت بناؤں گا، کاف آ رہا ہے نا جیسی، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونکوں گا، وانبئکم، وانبئکم، اور میں نہیں، فیکون طیرن، تو وہ ہو جائے گا پرندہ، وہ پرندہ بن جائے گا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں، الاکمہ، اس کو جو پیدائشی نابینا ہو، والابرص، اور جو کوڑی کا مریض ہو، کوڑ کا مریض ہو، واحیی الموتى، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، تدخرون، یہ اصل میں اس کا جو مادہ ہے وہ زال خا را ہے، یہ اصل باب افتعال ہے، تزتخرون، تزتخرون، تو باب افتعال کا قانون ہے کہ زال ہو فا افتعال میں تو تا افتعال کو دال سے بدل دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا تزدخرون۔ اب دال کی مناسبت ہے، زال کو بھی دال میں بدلا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا، تو ہو گیا تدخرون، جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین کرو، ان باتوں پر ایمان لے کر آؤ، ومصدقا، اور میں تصدیق کرتا ہوں، لما، اس کتاب کی، بین یدی، جو میرے سے پہلے تھی، وہ کیا کتاب تھی؟ من التوراۃ، یہ من بیانی ہے یعنی تورات، اس سے پہلے جو تورات تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، تورات کے بعد احکام یہود کی بدمسیوں کی وجہ سے، خرمسیوں کی وجہ سے سخت تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے ان احکام کو نرم کیا گیا، وَأُحِلَّ لَكُمْ، میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، بعض الذی، کچھ وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تم پر حرام کی گئی تھی، وجئتکم، اور میں تمہارے پاس لایا ہوں، بآیت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی معجزہ، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری بات مانو، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، فلما، پس جب، احسا، محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم، ان کی طرف سے، الکفر، کفر کو، کہ بھئی یہ گڑبڑ کریں گے، نہیں مان رہے، قال، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، من انصاری، کون ہوں گے میرے مددگار، انصار، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف میری مدد کون کرے گا، قال الحواریون، حواریون نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواریین کہا جاتا ہے، یہ پیشے کے لحاظ سے دھوبی تھے تو دھوبی کو حواری کہا جاتا ہے، تو قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد، آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ ہم اس کے فرم بردار ہیں، ربنا، ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، بما، اس پر، انزلتا، جو آپ نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا، ہمیں لکھ دیجئے، مع الشاہدین، ہمارا شمار کر لیجئے، مع الشاہدین، ان لوگوں کے ساتھ جو گواہی دینے والے ہیں، جو حق کی گواہی دینے والے ہیں، ومکروا، ان یہودیوں نے چال چلی، خفیہ سازش کی، ومکر اللہ، اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرتا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانا چاہا، قتل کرنا چاہا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ، یا عیسیٰ، انی متوفی کا، انی متوفی کا، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا، ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں نا، وفا، اوفا،
ٹھیک ہے، یوفی پورا پورا بدلہ دینا، پورا پورا، تو متوفی باب تفاعل ہے، اس کے اندر بھی یہ معنی ہے پورا پورا لے لینا، جسم مار روح، جسم اور روح دونوں کو اپنے پاس لے آنا۔ ورافیو کا الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرو گا، میں تمہیں اس اذیت سے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، کافروں کی طرف سے جو تمہیں اذیتیں تکلیفیں ملنی ہیں وہ اذیتیں میں تم سے دور کر دوں گا۔ وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنا دوں گا جو الذین اتبعوک، ان لوگوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں، فوق الذین کفروا، کافروں پر سے زیادہ، یعنی میں تمہارے پیروکاروں کو کافروں پر فوقیت دوں گا، یعنی ان کی تعداد بڑھاؤں گا، ان کو غلبہ دوں گا۔ مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو ان کے مقام اور مرتبے میں غلو کرتے ہیں، یعنی جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے مرتبے پر پہنچا دیتے ہیں، وہ بھی ان کے پیروکار ہیں، اور دوسرے مسلمان ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے پر جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اسی پر رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو ان دونوں کی تعداد تاریخ کے اکثر حصے میں غالب رہے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی، الی یوم القیامت، قیامت تک، یعنی یہ اجماعی اعتبار سے، اجمالی اعتبار سے ہے۔ کبھی کبھار اگر زمانے کے کسی حصے میں کسی دوسرے کی تعداد غالب ہو بھی جائے تو وہ اس کی منافی نہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں لوٹنا ہے، تم سب لوٹ کر آؤ گے، فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ، جس میں تم تختلفون، جھگڑتے رہے ہو۔ یہ تم جھگڑ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یہود عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو بہت بڑھا کر ان کے مرتبے کو اللہ کے مرتبے کے ساتھ ملا کر کہا کہ جو تم جھگڑے کر رہے ہو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ اصل حقدار کون تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکاری کا، اور اس کے نتیجے میں انعام کا حقدار کون ہے، ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جو کفر کر رہے ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں انہیں سزا دوں گا، عذابًا شدیدا، سخت عذاب کی صورت میں، پھر دنیا والآخرتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کو کوئی مددگار میسر نہیں آئے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا۔ یہ آگے یوفی، پیچھے متوفی کا ہے یوفی، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو ظالم پسند نہیں۔ ذالک نتلوہ علیک، یہ جو باتیں ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، من الآیات، آیتیں، والذکر الحکیم، اور ایسا ذکر ہے جو حکمت سے بھرپور ہے۔ عیسائیوں کا جو تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد مدینے میں آیا تھا، انہوں نے بہت بحث کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دلیل یہ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام عام انسانوں سے ہٹ کر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں اگر یہی بات دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی تو آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، تو اگر خدائی کا یہی معنی مان لیا جائے تو یہ آدم میں تو عیسیٰ سے دوہرا ہے، دگنا ہے۔ تو کہا کہ یہ تو خدائی کی دلیل نہیں ہے، یہ خدائی کی دلیل اس لیے نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ نے بغیر باپ کے یا بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے تو یہ اللہ کے کمال قدرت کی دلیل ہے۔ ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال کمثل آدم عند اللہ، اللہ کے نزدیک کمثل آدم، آدم جیسی ہے، کہ آدم کو بغیر باپ اور ماں کے اللہ نے پیدا کر لیا تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر لیا۔ خلقہ من تراب، آدم کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن، پھر آدم کے وجود سے کہا ہو جا، فیکون، وہ وجود بن گیا، اس میں روح آ گئی، آدم وجود میں آ گئے۔ الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے یہ ٹھیک ٹھیک بات ہے، فلا تکن، مت ہو جائیے، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ چنانچہ وہ وفد نہیں مانا، وہ وفد اپنے بھیجا اعتراضات پہ اڑا رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ کیا؟ کہا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آتا ہوں، گڑ گڑا کر رب کی حضور دعا کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ جھوٹے پہ لعنت بھیج دے۔ اس وفد کو پتا تھا
کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ قرآن اہل کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو اس پیغمبر کے بارے میں ایسے پتہ ہے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ تو وہ وقت اس مبالغے کی دعوت پہ نہیں آیا، انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا تو خدا کی لعنت اس دنیا میں پڑ جائے گی۔ فمن حاجک فی، پس جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے اس بارے میں، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم، علم وہی، فقل، تو سے کہو، تعالوا، آؤ، ندعو، ہم بلا لیں، ابناءنا و ابناءکم، اپنے بچوں کو بھی تمہارے بچوں کو بھی، ونساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو بھی تمہاری عورتوں کو بھی، وانفسنا و انفسکم، اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی، اپنے بندوں کو بھی تمہارے لوگوں کو بھی، ثم پھر نبتہل، ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ، اور اللہ کی لعنت بھیجیں، علی الکاذبین، جھوٹوں پر، ان ھذا، بے شک یہ، لہو القصص الحق، یہ ٹھیک ٹھیک بیان ہے۔ قصص کا ایک معنی کیا؟ بیان، یعنی واقعہ بیان کرنا، یہ واقعات کا ٹھیک ٹھیک بیان ہے، یعنی سابقہ اقوام کے جو واقعات، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات، جو اہل کتاب نے ان میں تبدیلیاں کر دیں، یہ قرآن حکیم ان تبدیلیوں کے بغیر ٹھیک ٹھیک بیان کرتا ہے، حقانیت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہو، وہی ہے، العزیز، جس کا اقتدار غالب ہے، حکمت بھرپور ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر بھی پھریں، منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، تو اللہ سب جانتا ہے، بالمفسدین، فسادیوں کو، وہ ایک ایک کو اس کی سزا دے گا۔ قل، آپ کہیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، سوائن، جو مشترک ہے، بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان، سابقہ آسمانی تمام مذاہب کے اندر، کتابوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام سب کو دیا، رسالت کا پیغام سب کو دیا، عقیدہ آخرت سب کو دیا، کہا چلو جو مشترک باتیں ہیں ان کی طرف آؤ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، جب اللہ کو مانیں گے تو پھر اللہ کی ماننی پڑے گی، ہم کسی اور کو یہ خدائی کا درجہ نہیں دیتے، وہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دیتے تھے، اسی طرح وہ اپنی مذہبی پیشواؤں کو بھی خدائی کا درجہ دیتے تھے، یعنی شریعت بنانا اللہ کا حق ہے، اللہ کی مرضی جو مرضی حکم دے، کسی انسان کے اختیار نہیں کہ وہ شریعت بنائے، تو انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو، پوپ وغیرہ کو، یہ اختیار دے رکھا کہ بھائی وہ جو شریعت کے حکم میں تبدیلی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائیں گے، رب نہیں بنائیں گے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اللہ نعبد، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے، الا اللہ، سوائے اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور ہم نہیں بنائیں گے، بعضنا بعضا، ہم ایک دوسرے کو، اربابا، رب نہیں بنائیں گے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، یہ وہی معنی ہے کہ ہم یہ خدائی اختیارات کسی انسان کو نہیں دیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر بھی پھر جائیں، فَقُولُوا، تو کہو تم، اشہدو، کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں اور تم اس کی فرمانبرداری کا راستہ چھوڑ رہے ہو۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ، حالانکہ نازل نہیں کی گئی تورات اور انجیل، إِلَّا مِن بَعْدِ، مگر اس کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں اصل بات یہ ہے کہ عرب کے اندر تین بڑے مذہبی گروہ تھے، یہود، نصارہ اور مشرکین، تینوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ عیسائی، وہ حضرت ابراہیم کے مذہب پر ہیں، اور تینوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے۔ یہودی کہتے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے وہ عیسائی تھے، مشرک کہتے وہ مشرک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک تو پہلی بات کلیئر کی، ان تینوں کے درمیان شرک ہے، ان تینوں مذاہب میں شرک ہے، یہودیت میں بھی شرک، جیسے ابھی عرض کیا کہ یہودی بھی اپنے مذہبی پیشوا کو خدائی کا درجہ دے کر مذہب میں تبدیلی کی اجازت دیتے ہیں، اور بعد حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، مشرک۔ عیسائی تو واضح طور پر مشرک، مشرک ویسے ہی مشرک۔
ایک تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، دوسری بات فرمائی کہا کہ کیسی بے عقلی کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام تو یہودیت اور عیسائی مذہب کے وجود سے بہت پہلے آئے ہیں، یہودی مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، عیسائی مذہب عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، تو اس ابراہیم علیہ السلام جو پہلے تھے وہ بعد میں آنے والے مذہب پر کیسے چل سکتے ہیں؟ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل کی گئی، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو تو جانتے ہو، تمہارا مذہب ہے، ٹھیک ہے، تم انہی کے مذہب پہ چل رہے ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہو، اس حوالے سے تو تمہاری دال گلی نہیں، تم یہ ثابت نہیں کر سکے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی، تو جس کو جانتے ہی نہیں تم ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے مذہب سے بہت پہلے گزرے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں معلومات ہی نہیں، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کے بارے میں بحث کرنے کی؟ ہاں تم ہی ہو، ہاں اولائی بولو، ہاں جج تم نے جھگڑا کیا، فیما اس چیز کے بارے میں، لکم بھی علم جس کے بارے میں تمہارے پاس تھوڑا سا علم تھا، عیسیٰ علیہ السلام، تم نے جھگڑا کر کے دیکھ لیا کیا نتیجہ نکلا، تمہاری کوئی دلیل کام کی نہیں تھی، فلیما تحاجون، لیما کیوں، تحاجون تم کیوں جھگڑتے ہو، فیما اس شخص کے بارے میں، لیس لکم بھی علم جس کے بارے میں تو تمہیں ذرہ سا بھی علم نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے، ما کان ابراہیم یہودیا ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا عیسائی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا وہ حنیف تھے، حنیف کا معنی ہوتا ہے جو سب جگہ سے کٹ کر ایک طرف ہو جائے، حنف کا ویسے معنی ہوتا ہے جھکنا، یعنی وہ ایک طرف جھک جائے، مراد کیا ہے، وہ ایک اللہ کی طرف تھے، مسلمن صرف اسی کے فرمان بردار تھے، وما کان من المشرکین وہ مشرک نہیں تھے، کبھی اس کی طرف کبھی اس کی طرف۔ پھر کہا کہ تم ابراہیم کے ساتھ ہر ایک تم میں سے بہت اپنا تعلق جوڑنے میں لگا ہوا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ تعلق، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، مشرک کہتے ہیں ہمارا، کہا ان اول الناس بابراہیم ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق والے للذین وہ لوگ ہیں اتبعوہ جو ابراہیم کے پیروکار ہیں، جو ابراہیم کے دین پر چلیں، یعنی ابراہیم کا دین کیا ہے، توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، ابراہیم کا دین یہ ہے، وَهَذَا النَّبِيُّ اور یہ پیغمبر ابراہیم کے ساتھ سب سے تعلق رکھتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو اس پیغمبر کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں وہ ان کا ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل ایمان میں سے طائفتن گروہ چاہتا ہے، ودت چاہتا ہے، لو یضلونکم کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ خود گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، مسلمان ٹھیک جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ بھی گمراہ ہو جائیں، وما یضلون الا انفسهم وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کسی اور کو نہیں، وما یشعرون اور انہیں پتہ بھی نہیں، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا دیتے ہو، گڑ مٹ کر کے خلط ملط کیوں کر دیتے ہو، وتکتمون الحق تم حق کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، پھر بھی اس کو چھپاتے ہو، تمہاری کتاب میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیشن گوئیاں ان کو چھپا کر حق کو چھپاتے ہو۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج کا سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔